نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، لا حول ولا قوة الا باللہ، جس کا ترجمہ ہے نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نہ نیکی کرنے کی قوت مجھ میں سوائے اللہ کی توفیق کے۔ جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرا تابعدار ہو گیا اور میرے بندے نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے کم درجے کی بیماری غم ہے۔ آج کل سب سے زیادہ بیماری یہی سب کو ہے لگی ہوئی، ہر کوئی اسی بیماری میں مبتلا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ باقی بیماریاں اس سے جو ہیں وہ بڑی ہیں۔ سب سے کم درجے کی بیماری جو ہے وہ ہے غم، جس کا یہ علاج ہے۔ باقی تو بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ غم ہے، جس میں آج کل سب کوئی مبتلا ہے۔ اس سے اللہ آپ پر انشاءاللہ برکتوں کے خزانے کھول دے گا جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ ہر پریشانی، بیماری، مالی پرابلم، سب کا علاج اس میں ہے۔ آپ اپنی عادت بنا لیں زبان پر ہر وقت یہ کلمہ جاری رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام جو بڑے جلیل القدر اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی بھی یہاں کا بہت اچھا ہے، تو اپنے لیے خوب درخت لگائیں۔ تو جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، اللہ لگا دیتے ہیں، جس کے نیچے 50 سال عربی نسل کا گھوڑا 50 سال اس کے نیچے دوڑتا رہے تو اس کا سایہ نہ ختم ہو۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمے کی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ امام مسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ بتا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، امام ترمذی نے حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، یقیناً ان کے باپ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا ہوا تھا۔
انہوں نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اس وقت نماز پڑھ چکا تھا. وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم سے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. تو محترم ناظرین، اس کلمے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ بندہ جتنی بھی کوشش کرے یہ بیان کرنا بہت مشکل ہے. تو کم از کم جو ہے صبح ایک تسبیح یا شام کے ٹائم ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی صبح 100 بار، شام 100 بار. باقی اپنے معمولات کے مطابق یعنی دوسری جو تسبیح ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کو بھی، اور اگر زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہا کریں تو اس میں بہت جو برکت ہے. اس میں میں نے بہت اس کے بارے میں پڑھا ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. جو بندہ مالی حالات سے پریشان ہو، جو قرض میں مبتلا ہو، جو تنگ دستی ہو، والدین اور اپنا بچوں کے لیے پریشان ہو، ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ یہ اس کا کثرت سے جو ہے نا وہ اس کو پڑھا کریں، صبح شام پڑھا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ واقعی جنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس میں بڑی خیر و برکت ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جس بندے کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو اس کے بارے میں کتنا پڑھا ہے، کتنا سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کو کثرت سے پڑھا کرو. کہ جو ہے کم از کم اپنا ڈیلی روٹین بنا لیں، کم از کم جو ہے اپنا معمول کے مطابق ڈیلی جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے. یہ بہت بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے جو عمل اللہ کرتا ہے اور ہمیں بھی اس کا حکم ہے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے. قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نزدیک ہوگا جو زیادہ سے زیادہ ان پر درود شریف پڑھتا ہے. تو جس کے اور جو چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ترین میرا جنت میں گھر ہو، زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہے. یہ درود شریف بہت اچھا عمل ہے. رات کو سونے کے ٹائم جو بندہ سورہ ملک جو پڑھ کے سوتا ہے اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا. اور سورہ ملک ایسی ہے کہ اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے ہاں اتنی سفارش کرتی ہے کہ اس کو بخشا کے چھوڑ دی. صرف 4 منٹ لگتے ہیں، 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں. اور اگر آپ 4-5 دن میں اس کو روٹین کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ زبانی حفظ ہو جائے گی آپ کو. پھر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. قبر کی وحشت کے لیے، قبر میں اندھیرا دور کرنے کے لیے اس کو کم از کم روزانہ ایک بار سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک جو 29ویں سپارہ سے شروع ہوتی ہے، ایک بار کم از کم جو ہے وہ روزانہ پڑھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کے ساتھ سورۃ الف لام میم سجدہ ملا کے پڑھتے تھے جو کہ 21ویں سپارے ہے. سورۃ الف لام میم تنزیل بھی اس کو کہتے ہیں. یہ اپنی روٹین بنائیں، اپنے لیے کم از کم تھوڑا رات کو ٹائم نکالیں سونے سے پہلے. تو یہ اپنی روٹین کے مطابق یہ کام کریں. جو بندہ رات کو سونے کے ٹائم سورہ یاسین پڑھ کے سوتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. جو بندہ روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے سوتا ہے انشاءاللہ اس کو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا.
اور جو بندہ سورہ یاسین پڑھ کے سنتا ہے، جب بھی اس کی حدیثوں میں آتا ہے جب بھی اس کی موت آئے گی تو اللہ اس کو شہادت کی موت نصیب کرے۔ تو محترم ناظرین، بات بنتی ہے عمل سے۔ پڑھتے ہم بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں، جب تک عمل نہ ہو بات نہیں بنتی۔ تو یہ دنیا میں رہنا ایسا ہی ہے جیسے کہ بندہ ایک درخت کے سائے کے راستے میں چلتے چلتے کوئی درخت آ جائے تو اس کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ کے آرام کر لے۔ یہ ایسے ہی ہے، یہاں دل نہیں لگانا، یہاں بیٹھ کے عمل کرنا ہے اور بنانا ہے، عمل آگے بھیجنا ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے میں جا رہے تھے نا، تو ایک کچرے کے اوپر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا، جس کی ٹانگیں بھی اوپر کی طرف تھیں اور وہ بدبو بھی کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کوئی ہے تم میں سے کوئی ایک درہم میں اس کو خرید لے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنا بدبودار ہے کہ ہم اس کو ایسے بھی نہ لیں، اس کو درہم میں کون خریدے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ تو اتنے میں آپ کو کم از کم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، یہ باتیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں دل نہیں لگانا اور جانا ہے، تیاری کرنی ہے۔ اور جب ایک بار آنکھیں بند ہوگی، موت آ گئی، تو پھر کوئی تیاری نہیں، پھر کوئی چانس نہیں، پھر کوئی موقع نہیں ملنے والا۔ پھر بندہ سوچے گا کہ کاش مجھے اللہ موقع دیا اور میں دنیا میں رہ کے اپنا تیاری کروں، پھر میرے محترم ناظرین پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہوا، ایک ایک سانس بڑی قیمتی ہے۔ تو جب قیامت کے دن بندہ ایک ایک سانس کا دیکھے گا نا، تو پھر اس کو پشیمانی ہوگی کہ میں نے ایک ایک سانس بھی کیوں ضائع کی۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں، اللہ کو اپنے ہر سانس میں یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں جو بندہ ایک بار پڑھتا ہے نا، تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا پوری سے اور جو دنیا میں موجود ہے سب سے بہتر یہ ہے بندہ ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ تو آپ اندازہ کریں دنیا میں ہر چیز ہے، سونا چاندی پیسہ زمینیں گاڑیاں، یہ سب سے افضل یہ ہے کہ ایک بار آپ یہ کلمہ پڑھیں۔ اور سب سے زیادہ امیر تو پھر آپ ہوئے نا، جس کو اللہ نے یہ توفیق دے دی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کی۔ تو حسبی اللہ و نعم الوکیل، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر وقت اپنی زبان کو جو ہے وہ تر رکھیں، اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، ایک منٹ بھی غفلت سے نہ گزاریں، کیونکہ جب آنکھیں بند ہوگی، یہ زبان بند ہوگی، تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ جب تک یہ زبان چلتی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے ذکر میں اس کو لگائیں، ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں رہیں۔ جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو یاد کرے گا، اور آپ اس کو جیسے یاد کریں گے آپ کو اللہ اس سے زیادہ بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرے۔ تو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو جو ہے نا ذکر کی طرف لگائیں۔ کھانا بناتی ہوئی گھر میں عورتیں کھانا بناتے ہوئے استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتی رہیں۔ گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبزی بنا رہی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ بچوں کو تیار کرتی رہی ہیں، زبان کو چلاتے رہنا۔ تو زبان جو ہے نا وہ رکنی نہیں چاہیے اللہ کے ذکر سے، ہر وقت یاد رکھیں کہ میں نے زبان کو جو ہے اللہ کے ذکر میں لگا کے رکھنا ہے۔
پھر دیکھیں آپ انشاءاللہ زندگی میں دنیا میں ہی آپ کو اللہ کیسی لذت عطا کرتا ہے اس ذکر کی وجہ سے. تو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے ذکر کی اللہ ہمیں سب کو توفیق دے. جو ہم نے پڑھا اور جو سنا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے. بس اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو بتانے کی توفیق دے. کہتے ہیں کہ جو بندہ جو ایک بات اگر مجھے پتہ ہے نا، کوئی حدیث مجھے پتہ ہے تو مجھے چاہیے میں لازم دوسرے کو بتاؤں. اگر کوئی بھی دین کی ایک بات مجھے پتہ ہے تو مجھے چاہیے میں دوسروں کو بتاؤں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.